Sometimes you think कि my life is over. कभी कभी आप सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता. आपको अनसर्टेनिटीज होती हैं, फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटीज होती हैं. हर इंसान को कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है ना. पेरेंट्स को मे बी औलाद के बारे में अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं मेरी औलाद का क्या बनेगा, पता नहीं ये किस तरफ चल निकले हैं. और यंगस्टर्स को अनएम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, जॉब अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा. शादी के बारे में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं. कोई मामला फंस जाता है उसके बारे में अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं ये मामला हल होगा कि नहीं होगा, क्या ज़िंदगी इसी तरह रहेगी. कोई बीमारी आ जाती है अल्लाह न करे, उसके बारे में अनसर्टेनिटी हो सकती है कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा. तो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज. और ये स्टोरी कमाल मिसाल है इस बात की कि एग्जैक्टली जब जिंदगी में अनसर्टेनिटी चल रही हो, जब आपको पता ना हो कि अब क्या होगा, वही मौका है, एग्जैक्टली वही मौका है कि जिंदगी एक नया टर्न ले सकती है. अगर आप यही रवैये अपनाएं जो इस स्टोरी में मूसा अलैहिस्सलाम के रवैये हमें मालूम होते हैं. यानी आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा अनसर्टेनिटी किसी को नहीं हो सकती. एक इंसान, ही वॉज अ प्रिंस, लिटरली वो प्रिंस थे, शहजादे थे, फिरौन के महल में बड़े हुए पले बढ़े, और उनका शहजादे का मुकाम था उस जगह मिस्र में. और उनसे एक गलती हो गई, यानी ये गलती छोटी गलती नहीं है अगर इफ यू थिंक अबाउट इट. अनइंटेंशनली उनसे एक बंदा मारा गया और उसका पूरा तज़किरा इस सूरा में, सूरह कसस में. और वो एक फ्यूजिटिव बन गए, विद इन वन डे वो एक फ्यूजिटिव बन गए. यानी कैसी अनसर्टेनिटी आई. और उनको मिस्र की अफवाज ढूंढ रही है, फिरौन ढूंढ रहा है, और उनको सजा होने का खदशा है, जेल होने का खदशा है. आप सोचें, अल्लाह न करे आपसे कोई ऐसा हादसा हो जाए यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में, अल्लाह न करे, और फिर आप भाग जाए. और जब आप भाग जाए तो आपको बड़ा डर हो मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा जुर्म ना अभी वाजे हो जाए. तो सोचिए इससे बड़ी अनसर्टेनिटी और क्या हो सकती. सब कुछ चला गया, सब कुछ जाने का खदशा है. विद इन वन डे एवरीथिंग गॉन. यानी एक टाइम पे आप शहजादे हैं, लोग आपको सलाम करते हैं, और दूसरे ही टाइम आप मुजरिम बन गए. तो सोचिए मूसा अलैहिस्सलाम की क्या स्टेट थी, किस स्टेट ऑफ माइंड से वहां पे निकले होंगे. उन्हें नहीं पता मैं नबी बनने वाला, उन्हें नहीं पता अल्लाह ताला मुझे क्या मिशन देने वाला है. ही हैज नो क्लू, एब्सोल्युटली नो क्लू. तो सोचें वो क्या फेज था उनकी लाइफ में. और ये अल्लाह ताला के करने हैं. कभी कभी अल्लाह ताला जंगल से उठा के महल में ले आते हैं, कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन महल से उठा के जंगल में ले जाते हैं. और ये दोनों हमें स्टोरीज मिलती हैं. यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह जंगल से उठा के महल में ले आए और वहां उनकी परवरिश कराई, और उन्होंने वहां पर एक चेंज वो लेकर आए, और वो भी मिस्र भी था. और मूसा अलैहिस्सलाम की ऑपोजिट है कि महल से फ्यूजिटिव बन के जंगलों की तरफ चले गए, मदीन. वहां पर काफी साल गुजारे उन्होंने. कोई जॉब नहीं थी उनके पास, रोजगार नहीं था उनके पास, फैमिली नहीं थी उनके पास. सबसे बड़ी बात, फैमिली कितनी बड़ी सपोर्ट होती है. बंदे की जिंदगी में कोई भी हादसा हो, बीमारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, फैमिली पास हो तो बंदे को बड़ी तकवीत होती. सपोर्ट सिस्टम साथ है ना. अच्छी बीवी हो, नेक बीवी हो, बंदे को हौसला मिलता है, चलो मेरी जीवन साथी मेरे साथ है, माँ बाप साथ हो, बहन भाई साथ हो, तकवीत देने वाले हो. मूसा इस्लाम हैड नो वन, कोई फैमिली नहीं थी. माँ तो बचपन में ही आपको पता है स्टोरी, माँ ने तो कलेजा ठंडा किया उन्हें बाद में दूध पिला के, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम हैड नो क्लू अपनी फैमिली के बारे में. तो सोचिए बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे. तो बहुत खूबसूरत स्टोरी है और बड़े इसमें लेसन हैं हमारे लिए. इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो लेसन हैं वो रखता हूँ. एक एक आयत तो बयान नहीं कर सकूंगा, लेकिन जो मेन आयात है वो आपके सामने रखूंगा. तो स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट है, बहुत से सीन्स हैं, और स्टोरी स्टार्ट होती है लिटरली फ्रॉम अ बेबी इन अ क्रैडल. एक बच्चा जो कि एक बास्केट में है और उसको उसकी माँ बहा रही है. यहां से सीन शुरू होता है. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला बयान करते हैं कि फिरौन जो कि एक बहुत ही सफाक एरोगेंट लीडर था, बहुत जालिम था, और उसको ये प्रोफेसी पता थी कि बनी इसराइल का एक बच्चा उठेगा और उठकर मेरी सल्तनत को गिराएगा. तो इस वजह से बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर रहा था.
تو موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر ہے، دیکھیں ان کا تذکرہ ہے، ان کی بہادری ہے، ان کا توکل کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو سمندر میں، ریور میں بہا دیا. تو اٹ سٹارٹس ود دس سین، دس اسٹوری، کہ ایک بچے کو بہایا جا رہا ہے ریور میں، اور اٹ اینڈز ود وٹ، کہ وہی بچہ ایک اتنی بڑی چینج لے کر آ رہا ہے، نبی بن گیا اور ایک قوم کو آزاد کرا رہا ہے فرعون سے، جو کہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا. امپاسبل ٹاسک معلوم ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک غلام قوم کو آزادی کیسے مل سکتی ہے، فرعون اتنا پاورفل، اتنی اس کی فوج ہے، اتنی اس کی انفلوئنس ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن دو لوگوں نے کر کے دکھایا، موسیٰ اور ہارون نے. موسیٰ علیہ السلام کی کوئی فوج نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ثابت کر کے دکھایا کہ جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو معاملہ کر دکھاتا ہے. امیجن کریں، آؤٹ آف آل دا بوائز، بیبی بوائز، فرعون سب کو مار رہا ہے، اور اللہ کی آپ چال دیکھیں. اللہ کہتے ہیں نا، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ بھی چال چلتے ہیں، یہ بھی پلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے. آپ دیکھیں وہی بچہ فرعون کے محل میں رائٹ انڈر ہز نوز پرورش پا رہا ہے. کیا پلان ہے اللہ کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اسی کے محل میں لے آیا. تو دس از دا پاور آف دس اسٹوری. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدر نیک خاتون تھی، شی واز اے بلیور ان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. ان کو بڑا خوف تھا میرے بچے کو مار دیا جائے گا، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، فیمیل کوئی بھی نبی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں وحی کی. وحی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا، یہاں پہ وحی سے مراد الہام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی مدر کا دل کو تقویت دی اللہ نے کہ آپ یہ رسک لیں. یہ بہت بڑا رسک تھا اپنے بچے کو بہا دینا ندی میں. اور اللہ نے انہیں خوشخبری بھی دی کہ ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور اللہ نے کیسے ٹھنڈی کی؟ سبحان اللہ. واقعہ آگے جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دودھ پلانے والی تھی، ان کی جو پرورش کرنے والی تھی فرعون کے محل میں، وہ انہی کی والدہ تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں جب دریا میں بہا دیا، تو آسیہ رضی اللہ عنہا، فرعون کی وائف، وہ دریا کے پاس موجود تھی اپنی میڈس کے ساتھ. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بچے کو دیکھا، تو اسی وقت ان کا دل نرم ہو گیا. اور اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو اڈاپٹ کر. اور وہ اسے گھر لے گئیں اور اپنے ہسبینڈ کو کہا، فیرو کو، فرعون کو کہا کہ اس بچے کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، یہ بچہ ہمارے لیے بڑا خیر کا باعث ہوگا. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی بچہ آگے جا کے فرعون کے لیے دکھ کا باعث بنا. یہ باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں. اس کے لیے بہت بڑا درد سر بنا. تو امیجن موسیٰ علیہ السلام ایز اے پرنس گرو اپ ہوئے اس محل میں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں موسیٰ علیہ السلام ساری نرسز، ویٹ نرسز کو ریجیکٹ کر رہے تھے، دودھ کسی سے نہیں پی رہے تھے. اور آسیہ رضی اللہ عنہا وہ سرچنگ فار سم ون جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ہی ان کی والدہ نے بھیجا. اللہ نے دل میں بات ڈالی. ان کی بہن نے جا کے مشورہ دیا محل میں جا کے کہ میں تمہیں ایک دائیہ بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کو دودھ پلائے گی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی مدر تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ہی واز ویری اسٹرانگ. موسیٰ علیہ السلام بہت ایک تو جلالی طبیعت کے تھے، لیکن بہت اسٹرانگ باڈیڈ بھی تھے، بہت قوی تھے، اسٹرانگ تھے. شولڈرز بھی بہت ان کے زبردست تھے، مسلز بھی، مسکولر باڈی تھی ان کی، ہائٹ بہت اچھی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ گیا، اپنی پیک کو پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے اسے علم بھی دی اور حکمت بھی دیا. علم بھی دیا اور حکمت بھی دیا. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں علم اور حکمت کا کمبینیشن بہترین کمبینیشن ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی. حکمت بہت بڑی چیز. حکمت کیا؟ فہم، علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا اور ہم نے انہیں حکمت بھی دی. تو اللہ سے علم بھی مانگنا چاہیے، حکمت بھی مانگنی چاہیے. اس کی دعا ہے ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے وزڈم دے، مجھے اتھارٹی دے، حکما والحقنی بالصالحین، مجھے رائٹیس لوگوں کی کمپنی دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
اور تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کی زبان پہ میرا ذکر خیر جاری کر دیں. تو اللہ سے حکمت بھی مانگنا چاہیے اور علم بھی مانگنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم بھی دیا, حکمت بھی دی. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی ایک گروہ کے انسان بندے کو, یعنی بنی اسرائیل, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی. جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ان کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں, یعنی میں فرعون کا بیٹا نہیں ہوں, اور وہ مسلمان بھی تھے. یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ قتل ہو گیا تو فوراً انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے. کیا ثابت ہوا؟ وہ مواہب تھے. تمام انبیاء نبی بننے سے پہلے بھی مواہب تھے, یاد رکھیں, فطرت پر ہی تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام واز اے بلیور ان ون گاڈ. اب وہ کیسے تھے؟ مے بی ان کی والدہ جنہوں نے ان کو دودھ پلایا, پرورش کی, مے بی انہوں نے ان کو یہ تائید کی, مے بی انہوں نے ان کو سکھایا توحید. اور ویسے بھی فرعون کے محل میں کچھ اور بلیورز بھی موجود تھے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کے بلیور کا ذکر کرتے ہیں, آئی تھنک سورہ الاعراف میں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ بلیورز بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام was also believer in God, اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی.